बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान अली रज़ा अरशद सोहरवर्दी प्रोग्राम सफ़र हिदायत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। अल्लाह जुमा के दिन की मुनासबत से नाज़रीन हमने कुछ सूरतों और आयात के फ़ज़ाइल और बरक़ात, शान नज़ूल और उन्हें पढ़कर हासिल होने वाले दुनियावी और उखरवी फ़ायदे हैं जो समारात हैं, उस हवाले से इंशाअल्लाह बात करेंगे। और आज जिन सूरतों और आयात का हमने इंतखाब किया है वो ये हैं। सूरह मुल्क के हवाले से बात होगी नाज़रीन, सूरह यासीन के हवाले से होगी, आयतल कुर्सी के हवाले से होगी, सूरह इखलास के हवाले से होगी और आयत करीमा के हवाले से होगी। और इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में हमेशा की तरह अहम और आपकी जानी पहचानी शख्सियात मौजूद हैं। डॉक्टर ज़फ़र इकबाल जलाली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं और प्रोग्राम में खुशामदीद भी कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका बहुत शुक्रिया जी, प्रोग्राम में तशरीफ़ आवरी का। अल्लाह तबारक व तआला आपका अपनी पाक बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए और जो कुछ कहा सुना जाए अल्लाह तबारक व तआला हकीकी मानों में हम सबको उस पर अमल पैरा होने की हिम्मत और तौफीक अता फरमाए। आगाज़ गुफ्तगू डॉक्टर साहब मैं आपसे चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि सबसे पहले हमारे लिए, हमारे नाजरीन के लिए इस हवाले से फरमाइए कि सूरह मुल्क, शान नज़ूल और मुख्तसर तारुफ। जी माशाअल्लाह, बारकल्लाह। एक तो आपका शुक्रिया और रोज़ टीवी की पूरी इंतज़ामिया का शुक्रिया कि ये सफ़र हिदायत में अल्हम्दुलिल्लाह हमें भी साथ आप शामिल रखते हैं। अल्लाह करे ज़िंदगी के आखिरी सांस तक हम सफ़र हिदायत में जो है वो सरगर्म अमल रहे। माशाल्लाह और ये सफ़र हिदायत जारी और सारी रहे। डॉक्टर साहब माशाल्लाह अभी रिसेंटली उम्रा की सादत हासिल करके भी तशरीफ़ लाए हैं और रबीउल अव्वल शरीफ में भी जो है वो यूके और यूरोप का ट्रिप जो है अल्हम्दुलिल्लाह आपका रहा और दीन इस्लाम की इशाअत के हवाले से अल्लाह तबारक व तआला ने आपको बड़ी इज़्ज़तों से नवाजा और अब इंटरनेशनल लेवल पर जाकर भी दीन की खिदमत कर रहे हैं, तो आपको दोनों हवालों से बहुत मुबारकबाद। शुक्रिया शुक्रिया जनाब। तो आज का मौजू भी हर बार की तरह माशाल्लाह आप जो मुआशरे की इस्लाह के लिए ख़ास तौर पे अल्लाह ताला की मोहब्बत और अल्लाह ताला की पाक कलाम कुरान मजीद की मोहब्बत और अल्लाह ताला के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत का आप दर्स देते हैं, यकीनन ये सरमाया हयात है। मैं समझता हूँ मुआशरे के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि कुरान मजीद जो किताब शिफा भी है, किताब हदायत भी है, नुस्खा कीमिया भी है, नुस्खा शिफा भी है। कितना ही खूबसूरत कहा था एक शायर ने, कुरान यारो आज भी है प्यामे जिंदगी जी, दाफे रंजो बला कुरान की पहचान है। जिस तरह अल्लामा इकबाल ने भी कहा था, वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, हम खार हुए तारके कुरान होकर। कुरान मजीद से दूरी मुस्लिम उम्मा के लिए मौत है। कुरान मजीद से लगाओ, कुरान मजीद से शिफा हासिल करना, कुरान मजीद की हमागीर रहमत हासिल करना उम्मत के लिए हयात अबदी है। तो जो सूरह मुल्क के हवाले से आप कह रहे हैं, वैसे तो पूरा कुरान मजीद ही शिफा है, रहमत है, बरकत ही बरकत है। उसका एक एक कलमा, एक एक जो हर्फ है वो ही बरकत और शिफा है। और सूरह मुल्क जो है उसके हवाले से आता है कि उसको आका हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मौका पे फरमाया, यल मानिया अल मुनजिया। तो ये सूरह मुल्क जो है ये अज़ाबे कब्र रोकने वाली है और निजात देने वाली है। मैं ये समझता हूँ जिसको इस बात का डर हो कि कब्र में मुझे अजाब ना पहुंचे, उसे लाजमी सूरह मुल्क को वजीफा बना लेना चाहिए। हुजूर ने फरमाया तुनजी मिन अज़ाबिल्लाह, अल्लाह के अजाब से सूरह मुल्क बचाएगी। और जो दुनिया में एक सहाबी पढ़ते थे मोहब्बत ज़ौक शौक से, वो बाद वसाल कब्र में भी सूरह मुल्क पढ़ा करते थे। सूरह यासीन की तरफ आते हैं जी डॉक्टर साहब, और ऐसी खूबसूरत माशाअल्लाह माशाअल्लाह सूरह यासीन तो क़ल्ब कुरान है, कुरान मजीद का दिल है कहा जाता है। आका हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसकी कितनी प्यारे अंदाज में तारीफ फरमाई कि हर चीज का कल्ब होता है, दिल होता है, दारो मदार तो दिल पे है ना। तो कुरान मजीद का कल्ब जो है वो सूरह यासीन है। सुभान अल्लाह। मैं इस हवाले से ये अर्ज करना चाहूंगा कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन कारा सूरह यासीन फी सदर नहार, जो शख्स दिन के आगाज में सुबह सवेरे सूरह यासीन की तिलावत कर ले, क़ुदियत लहू हवाइजुहू, उसकी सारी हाजतें पूरी हो जाती हैं। सुभान अल्लाह। हाजत नहीं फरमाया, हवाइज फरमाया। आका हुजूर ने फरमाया हवाइजुहू, उसकी हाजात पूरी हो जाती है। लिहाजा मैं अर्ज करूंगा हम सबको चाहिए कि वैसे तो कुरान मजीद इखलास के साथ पढ़ें, अल्लाह की रिजा के लिए पढ़ें, लेकिन हमारी मुश्किलात हैं, हम कमजोर लोग हैं। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने हमें सहारे दिए हैं कि अल्लाह की बारगाह में कुछ लेने का ढंग और सलीका सिखाया है। वो ये है कि सुबह सवेरे जो सूरह यासीन की तिलावत को मामूल बनाएगा
اس کی دن بھر کی حاجات اللہ تعالیٰ پوری فرما دے سبحان گا. اللہ. یہ بھی ڈاکٹر صاحب ملتا ہے کہ ابھی دنیا تخلیق نہیں ہوئی، کوئی جو ہے وہ شے نہیں بنی، اور اس سے بھی 1000 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یاسین کی تلاوت کی. بالکل اس طرح کا بھی کچھ جو ہے وہ بالکل. ملتا حدیث ہے پاک میں سورہ یاسین اور سورہ طٰہٰ ان دو کے متعلق آتا ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا فرمایا. ایک کالر ہیں ڈاکٹر صاحب، انہیں شامل کر لوں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سوال فرمائیے گا. جی سوال یہ ہے کہ میں نے 2014 سے اپلائی کی، وہ میری جاب کہیں نہیں لگ رہی. میں بڑا پریشان ہوں، ذہنی طور پر جو دماغ کار کی ٹینشن بھی ہے، اور اس کے لیے مجھے اگر کوئی آپ وظیفہ یا دعا بتا دیتے تو میں نماز سے پڑھتا ہوں، تو اس میں میں یہ وظیفہ وغیرہ کر لیتا ہوں. ٹھیک، بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا. ڈاکٹر صاحب ان کے لیے پہلے کچھ فرما دینا. کوئی وظیفہ پریشانی ہے، حالات ٹھیک نہیں ہے، تو وہ چاہتے ہیں کہ کچھ اس حوالے سے مجھے پڑھنے کے لیے صبح شام بطور وظیفہ بتا دیا جائے. ایک تو میں یہ عرض کروں گا کہ اول آخر درود شریف پڑھ کے 313 مرتبہ یا ناصرو انصرنی پڑھیں. ٹھیک ہے، یا ناصرو انصرنی یہ آپ نوٹ فرما لیجیے. 313 مرتبہ ہر روز پڑھ لے، صبح بھی شام بھی، ٹھیک ہے. اول آخر درود شریف پڑھ لے. ٹھیک ہے. دوسرا جو آج کا ہمارا موضوع ہے جس میں حدیث پاک بیان کی ہے، جی جی سورہ یاسین جو قرآن مجید کا دل ہے، جی جی اس کو صبح سویرے پڑھنے کا معمول بنا لے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ اس کی حاجات پوری فرما دے. آپ بات کمپلیٹ کریں پھر میں شاہ صاحب کو شامل کروں. آپ فرما رہے تھے اب حدیث پاک آپ پوچھ رہے تھے نا سورہ یاسین کے جی متعلق. جی جی اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کی دنیا کی تخلیق سے 1000 سال پہلے فرشتوں کے سامنے پڑھا اور فرشتے مسرور ہوئے تھے. اللہ ایک سورہ یاسین ہے، ایک سورہ طٰہٰ ہے. واہ واہ. ان دو کے متعلق آتا ہے کہ ان کے لیے اور فرشتے اچھا، اور بڑے لطیف پہلو دیکھیں ڈاکٹر صاحب کہ وہ طٰہٰ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، صفاتی نام مبارک یاسین بھی ہے. تو ہے اور طٰہٰ، فرشتوں نے اس تو ہے پہ پھر یاسین، تعجب بھی رسول کیا عربی. کہ اتنی پیاری کلام، اتنی اعلیٰ کلام. تو سبحان اس اللہ. پہ مطلب ہے پھر فرشتوں کو بتایا گیا کہ یہ آخر الزمان نبی آئیں گے، ہاں، ہاں، سبحان ان پر اللہ. یہ سورہ یاسین اور طٰہٰ اتاری جائے گی. واہ واہ واہ. اور وہ کتنے خوش نصیب، حدیث سبحان پاک میں اللہ. آتا ہے فرشتوں نے کہا کتنے خوش نصیب وہ سینے ہوں گے واہ واہ. جو یاسین اور طٰہٰ کو اپنے اندر محفوظ رکھیں گے. سبحان اللہ. وہ زبانیں کتنی مبارک ہوں گی جو ان کی تلاوت کیا واہ کریں واہ گی. واہ. ڈاکٹر صاحب کتنی بار پڑھی جائے اگر کسی بھی عمل کے لیے کسی کو کوئی حاجت ہے کسی کی سورہ یاسین تو صحیح. کیونکہ وہ تو مختلف آتا ہے نا کہ اتنی دفعہ پڑھیں، 100 دفعہ پڑھیں، 101 دفعہ پڑھیں، 1000 دفعہ پڑھیں، تو آپ کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے کہ کتنی ان کی تعداد کتنی ہونی چاہیے جب کسی حاجت کے لیے پڑھی جائے؟ حاجت کے لیے پڑھی جائے تو میں تو کہوں گا وہ 7 مرتبہ جو ہے وہ پڑھی جائے. کافی ہے. ہاں 7 مرتبہ پڑھی جائے. وعلیکم السلام. جی سوال فرمائیے گا. جی جی سر اس طرح ہے کہ میرا رستہ بند ہویا ہے جی، ایک رقبہ رکیا ہوا ہے 1.5 سال تو میرا جرم ہی کوئی نہیں جی. ٹھیک. مخالف پارٹی باکس رہی ہے تو رستہ نہیں چالو کرن دی اندے واسطے وظیفہ ہی کرو تو کوئی دعا بھی دس دو جی. چلیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. ڈاکٹر ظفر اقبال جلالی صاحب میں کہوں گا کہ اس کام میں رکے ہوئے ہیں. ہاں بالکل اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے گا. درود شریف پڑھ کر جو ہے نا 313 مرتبہ یا ناصرو انصرنی، ٹھیک یا ہے. ناصر انصرنی پڑھا کرے صبح بھی شام بھی، اور مجھے ایک اول اور آخر درود شریف پڑھ لے. جی شاہ اللہ صاحب تعالیٰ کا کی بارگاہ میں ایک دعا بھی ہے، یہ وظیفہ بھی ہے، التجا اور عرض بھی ہے. تو اللہ اچھا، تعالیٰ دو ان کی چیزیں- مدد فرمائے. دو چیزیں میں تو ظاہر ہے یہ جسارت نہیں کر سکتا، آپ سے گزارش کر سکتا ہوں جی. کہ یہ بھی ویسے ہے نا کہ مجھے ایک تو شیر شاہ صاحب کا یاد آ گیا. آپ نے فرمایا علامہ سید محمد ریاض الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے تمہارے صدقے میں رب کی عنایتوں کی قسم، تمہارے صدقے میں رب کی عنایتوں کی قسم، رکا نہ کبھی کوئی میرا کام کیا کہنا. اللہ تو سرکار کا صدقہ اور ان سے تعلق، اور پھر وہ درود شریف پڑھیں گے تعلق بنے گا انشاءاللہ. جو مغلق اور بند رستے ہیں نا درود شریف سے کے ذریعے کھل جاتے ہیں. اور پھر لی خمسۃ لطفی بہا ہر الوباء الحاتمہ بے شک پانچ تن پاک کے صدقے میں ہو تو نور لا نور ہے. یہ تو سارے ذرائع ہیں نا اللہ کو راضی کرنے کے. سبحان اللہ راضی ہو جائے تو ساری مشکلات حل ہو جاتی ہیں. یہ 100 دفعہ پڑھنا جی بڑا مجرب ہے ڈاکٹر. آیت الکرسی ہے ایک آیت جی لیکن اس کی شان بہت زیادہ ہے. اللہ بخاری شریف کی ایک حدیث پاک میں تو آتا ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں فرمایا فَإِنَّكَ لَن يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ وَلَا يَقْرُبُكَ شَيْطَانٌ. اللہ اکبر. فرمایا جو آیت الکرسی رات سوتے وقت بستر پہ جائے اور پڑھ لے نا
اللہ تعالیٰ کی طرف سے نگران اور نگہبان فرشتہ رات بھر جان مال اولاد ہر چیز کی حفاظت بھی کرتا ہے، اور صرف ظاہر کی حفاظت نہیں ہے، باطن کی بھی حفاظت ہے کہ شیطان بھی قریب نہیں آئے گا۔ میں نے تو یہ بھی پڑھا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک کی بہترین آیت جو ہے وہ آیت الکرسی ہے، ایسا ہی ہے نا؟ اور سورت کے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ بہترین سورت جو ہے وہ سورہ اخلاص ہے، ایسے ہی ہے ڈاکٹر صاحب؟ ماشاءاللہ، ظاہر ہے جن کی بڑی شان ہے جی۔ سورہ اخلاص جو اصل سے قرآن، جس طرح حدیث پاک میں آیا، ایک بار پڑھا جائے تو تہائی قرآن مجید کا ثواب ہے، 3 بار پڑھا جائے تو پورے قرآن مجید کا ثواب ہے، بہت بڑا ثواب ہے۔ تب بھی جب ہم کسی کے لیے فاتحہ خوانی کرتے ہیں، سورہ فاتحہ شریف پڑھ کے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، تو اس کو گویا کہ پورے قرآن مجید کا ثواب اپنے مرحوم کو اصال کر رہے ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ چونکہ بڑے ٹائم بعد تشریف لائے ہیں، جی جی، اور وہ ایک مصرع جو ہے وہ جب آپ تشریف لاتے ہیں تو وہ ہمارے پروگرام کا حصہ ہوتا ہے۔ کریم اپنے کرم کا صدقہ۔ جی جی، تو پھر میں یو کے میں بھی جناب اس مصرے کو، اور مدینہ منورہ جب بھی جاتا ہوں پھر وہ ماشاءاللہ رب کا کرم ہی ہے سارا نا جی، ہمارا نظام ہے کرم پہ چل رہا نا جی، ورنہ ہم تو گناہگار ہیں۔ بازار عمل میں تو سودا نہ بنا اپنا، سرکار کرم تجھ میں ایبی کی سمائی ہے، یہ بھی اعلیٰ حضرت کی ہے نا جی، کرم میں ہی ہے، ہمارا نظام کرم میں ہی ہے۔ وہ بھی فرمایا نا اعلیٰ حضرت نے، میرے عیسیٰ تیرے صدقے جاؤں، طور بے طور ہیں بیماروں کے۔ اللہ، آپ یہاں عیسیٰ سے مراد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے نا، اور طور بے طور کہ کہا جاتا ہے نا کہ فلاں کو تو کسی چیز کا کوئی طور طریقہ ہی نہیں ہے۔ دوسری جگہ پہ ایسے فرماتے ہیں نا، سرکار ہم کمینوں میں طرز ادب کہاں، ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے، ہمیں مانگنا آتا ہے، بس وہ مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ اسی کی اور مزید آپ نے یہ بھی اس کی مناسبت سے نا آپ نے فرمایا، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ کالر ہیں جی، انہیں شامل کر دوں پہلے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ جی، سوال فرما دیجیے جی۔ سر یہ ہے کہ میں 8-10 سال سے اپلائی کر رہا ہوں، میرے ساتھ جاب کہیں نہیں لگ رہی سر، میں بہت پریشان ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ جی جی ڈاکٹر صاحب جلدی سے اس میں درود شریف پڑھ کر نا جی 313 مرتبہ استغفار پڑھا کریں صبح و شام۔ صحیح، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، کیونکہ 313 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ مہربانی کرے گا۔ اول آخر درود شریف پڑھ لیا کرے۔ ٹھیک ہے، میں وہ مصرع پڑھ ضرور، کیونکہ اگر اعلیٰ حضرت پہ بات شروع ہو گئی تو پھر وہ رب کا کرم جیسے انہوں نے بیان کیا ہے نا، اردو شعراء میں میرے علم میں نہیں آیا، حتیٰ کہ شہر مشرق علامہ ڈاکٹر اقبال صاحب کا جو ہے نا انداز، جی جی، اس سے بھی لیول اوپر جا کے امام احمد رضا نے کرم خدا کو بیان کیا۔ اللہ جی، ڈاکٹر صاحب لاسٹ کمنٹس میسج آج کے موضوع۔ میں گزارش کروں گا، آج چونکہ لائف بڑی بیزی ہے، لوگ بڑے مصروف ہیں، اور خاص طور پہ ہمہ وقت ہم سوشل میڈیا میں جو ہے مستغرق اور محو ہیں، کچھ وقت نکال کے اللہ تعالیٰ کی کلام قرآن مجید کی تلاوت کا وظیفہ بنائیں۔ قرآن مجید کی زیارت کرنا بھی عبادت ہے، تلاوت کرنا بھی عبادت ہے، قرآن مجید کے پھر احکام سمجھنا، اسرار و رموز سمجھنا، ترجمہ قرآن مجید، تفسیر قرآن مجید، کسی ماہر مستند عالم کی نگرانی میں قرآن مجید جو ہے وہ کتاب ہدایت ہے، کتاب شفا ہے، کتاب رحمت ہے۔ امہ کو، مسلم امہ کو اللہ تعالیٰ کی پاک کلام قرآن مجید سے اپنا رشتہ مضبوط سے مضبوط تر کر لینا چاہیے، دنیا آخرت میں کامیابی ہی کامیابی۔